بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهي. فنحن نصلحه، فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. یہ حدیث نمبر 24 ہے. ہمارا عنوان چل رہا تھا زہد کا عنوان، اور اس میں حدیث نمبر 24 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا تو ہم اپنے جھونپڑے کو درست کر رہے تھے. خصاً یہ لکڑیوں وغیرہ سے بنا ہوا مکان، جس کو ہم جھونپڑا کہہ سکتے ہیں، کچا مکان کہہ سکتے ہیں، اسے ہم درست کر رہے تھے. کبھی اس کے کچھ حصے میں ایسا ہوتا تھا کہ پتھر ہوتا تھا اور مٹی ہوتی تھی، تو مٹی دوبارہ لگانی پڑتی تھی. پرانے زمانے کے مکانات چونکہ وہ سیمنٹ نہیں استعمال کرتے تھے، تو اس کو مٹی بارش وغیرہ کی وجہ سے مٹی اترنے لگتی، تو اس کو پھر لگاتے، تو 6 مہینے سال میں دوبارہ وہ کام کرنا پڑتا تھا. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا تھا، اس کو درست کر رہا تھا. اس روایت میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ وہ تھے، ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ کمزور ہو گئی ہے، اس کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، تو دوبارہ اس کو ذرا درست کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نہیں دیکھتا معاملے کو مگر یہ کہ اس سے جلدی ہے. مطلب یہ ہے کہ امر معاملے سے مراد موت کا معاملہ، کہ زندگی ختم ہونے اور موت کا معاملہ تو اس سے بھی جلدی آنے والا ہے. اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مکان اگر اس کی دیواریں کچی ہیں، خراب ہو رہی ہیں تو ٹھیک نہ کرے، یہ نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہی تھا. لیکن عام طور پر انسان جب اپنے مکان کو درست کرتا ہے، جب مکان تعمیر کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی مکان، زمین، جائیداد وغیرہ لیتا ہے، بناتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کہ اچھا اب اتنے عرصے تک کے لیے بے فکری ہو گئی. یہ جو پیچھے جو سوچ ہے، اس سے انسان کو گویا کہ، اور دوسرا یہ کہ انسان کے ذہن اس کام کے وقت کام ہی میں لگ جاتا ہے پورا. یہ دو چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مضر ہے. ایک تو امید ذرا لمبی ہونے لگتی ہے دنیا میں رہنے کی، اور دوسرا ہے کہ اس وقت پوری طرح وہ اس میں منہمک ہو کر اس طرف متوجہ ہوتا ہے، ذہن اس میں لگا رہتا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو، الامر یا ما ارى الامر الا اعجل من ذلك، کہ موت کا معاملہ تو اس سے بھی جلدی ہے. تمہارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، اور عام طور پر ایسے موقع پر جو ذہن میں بات آتی ہے کہ 1 مہینہ یا 1 سال یا 6 مہینے کے لیے میری اب ذہنی طور پر اب دیوار ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، تو گویا کہ اتنا عرصہ ہم جئیں گے. یہ جو امید دل میں بیٹھتی ہے، ایسے موقع پر موت اس سے پہلے آ سکتی ہے. ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے حوالے سے ہمارے باقی دوسرے اساتذہ وغیرہ نے جو بات نقل فرمائی ہے،
فرماتے ہیں کہ مکان انسان جب بناتا ہے تو اس کے 4 درجات ہیں۔ انسان جو مکان بناتا ہے تو اس کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ کے رہنے کا طریقہ کیا تھا؟ کچا مکان ہوتا تھا، پھر اس کے تھوڑے سے درجات میں فرق آ جاتا تھا، لیکن کچا مکان، ٹہنیاں ہیں، پتھر ہیں، پتے ہیں، اس طریقے سے چھتیں تو کچی ہوتی تھیں، ٹپکتی تھیں۔ تو بہرحال مکان کا، اور ہم لوگوں کے یہاں مکان کا سلسلہ کچھ بہت ہی مختلف ہے اس زمانے کے حالات سے۔ اس زمانے کے مکانوں کے مقابلے میں ہمارے مکانات بہت زیادہ مختلف، بہت زیادہ۔ اس زمانے میں بڑے بڑے مالدار بھی اس طرح کا مکان نہیں بناتے تھے جیسے ہم بناتے ہیں۔ آرام میں انسان جب رہتا ہے تو آرام میں بڑھتے 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 بہت آگے نکل جاتا ہے، اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ بہرحال مکان کا ایک درجہ ہے رہائش۔ رہائش کے معنی ہے کہ انسان اس میں رہ سکے۔ ہم سوچیں گے اچھا، ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ تصور والا رہائش نہیں۔ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو نہیں بہرحال، لیکن ہمارے شہر میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، اور مختلف شہروں میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں، کینیڈا کے مختلف شہروں میں ان کی تعداد ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، جو بے گھر لوگ ہیں۔ وہ ایک خیمہ لگا لیتے ہیں کسی بھی جگہ اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری سردیاں انہوں نے اس میں گزار دیں، گرمیاں اس میں گزارتے ہیں، بارش ہے، کیچڑ ہے، ہر موسم میں وہیں ان پر گزارا ہو رہا ہے، وہیں پر رہتے ہیں، وہیں پر جیتے ہیں، وہیں پر ان کا سب کچھ ہے۔ وہی ایک خیمہ جو ہے وہ سب کچھ ہے ان کا۔ جب وہ رہ سکتے ہیں تو ایک عام انسان بھی رہ سکتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو لوگ اس درجے کے یا اس سے کم درجے کے مکان میں رہتے تھے۔ انہوں نے بھی زندگی گزاری، ان کی یہاں بھی وہی خاندان ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے بھی دنیا کو انہوں نے وہ حیثیت دی جو دنیا کی حیثیت تھی، اور آخرت کو وہ حیثیت دی جو آخرت کی حیثیت تھی۔ بہرحال مکان کا کم از کم درجہ تو ہے کہ رہائش ہو، کہ دھوپ سے انسان بچ سکے، ہوا وغیرہ سے بچ سکے۔ ہاں، لیکن سردی ہوگی تو سردی کے اثرات اندر بھی آئیں گے، گرمی ہوگی تو گرمی کے اثرات اندر بھی آئیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اور کوئی سہولت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بس ضرورت پوری ہونے جتنی مقدار اس میں ہو جائے گا۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ اس کے بعد والا درجہ ہے، رہائش کے بعد ہے آسائش۔ آسائش کے معنی ہوتے ہیں سہولت، آسانی، کہ انسان اپنی آسانی کے لیے، نظر دیکھنے کے لیے نہیں، آسانی کے لیے مزید کچھ اور انتظامات کر لے۔ اب خیمہ ہے، کپڑے کا بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے موسم گرم ہوگا تو وہ گرم بھی ہو جائے گا، موسم ٹھنڈا ہوگا تو اندر ٹھنڈک بھی آئے گی، بارش کے اثرات بھی آئیں گے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ذرا مضبوط مکان بنا لیتا ہے، پتھر کا بنا لیتا ہے، اینٹوں کا بنا لیتا ہے، بس اس میں پینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا، صرف مکان مضبوط بنا ہوا ہے، بغیر پینٹ، بغیر کسی چیز کے، بغیر قالین کے، بغیر کسی چیز کے۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے آج کل کے لحاظ سے بہت سے گھر ہوتے ہیں، گھروں کے پیچھے شیڈ ہوتا ہے یا کبھی گیراج ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت سوں کا اس درجے میں آ سکتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر اس میں رہنا ہمارے لیے عجیب سا کیسے نہیں، یہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں، اس میں اندر سے دیواریں صحیح سے بنی بھی نہیں ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو مکان میں ادنا درجے سے بھی ذرا اوپر والا مکان ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ یہ بھی ہے، رہنے کی چیز ہے۔ اور جو بے گھر لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تو ہمارا وہ گیراج اور شیڈ بہت بہتر حالت میں ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ جس طرح کے مکان میں رہا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں تو یہ بہت اچھا ہے کہ اندر پانی بھی نہیں آتا۔
ہوا سے ہلتا بھی نہیں۔ بہرحال دوسرا درجہ ہو گیا۔ تیسرا درجہ ہے آرائش، زینت جس کو کہہ سکتے ہیں، زیب و زینت، دیکھنے میں انسان کو اچھا نظر آئے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس درجے پہ نہیں ہیں تو یہ غلط ہے، ہم اس درجے سے پہ تو آ گئے ہیں۔ یعنی مکان ہے اور سہولت کے اس میں چیزیں ہیں، یعنی انسولیشن وغیرہ کر لیا یہاں کے حالات کے لحاظ سے تاکہ ٹھنڈک نہ آئے، پھر اندر سے اب ہم جو اس میں فنیشنگ کرواتے ہیں، سیدھی ہونی چاہیے دیوار، ٹیڑھی نہ ہو، اسکرو کی جگہ نظر نہ آتی ہو، سوراخ نظر نہ آتے ہوں، اس میں پلاسٹر کر لیا گیا ہو، فنیشنگ کر لی گئی ہو، پھر سینٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو سیدھا ہو گیا، اب کیا باقی رہا؟ اب پرائمر کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سے پینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب جو اوپر کے جو درجات میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں یہ سب آرائش اور زینت میں آ جاتا ہے۔ اپنے لیے ہے، اپنی راحت کے لیے ہے، اور بہت زیادہ فضول اور زائد نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، جواز کی حدود میں آ جاتا ہے۔ یہ 3 درجات ہو گئے۔ ہم لوگ اخیری درجے پر پہنچ چکے ہیں، وہاں بھی مشکوک درجے میں کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جواز کی حدود میں ہے یا اس سے آگے نکل گئے ہم۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے نمائش کا، دکھاوا۔ انسان اگر ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، دیکھو لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو اچھا لگنا چاہیے لوگوں کو بھی، لوگ بھی کہیں نا کہ اس کا مکان اتنا اچھا تھا، اس کے مکان میں تو یہ چیز ہم نے دیکھی جو بڑی عجیب تھی۔ بعضوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی ہر چیز کی تعریف کریں، ان کے مکان کی یہ چیز وہ بہت ہی عجیب تھی، ان کی فلانی چیز بہت اچھی تھی۔ یہ نمائش میں آ جاتا ہے۔ مکان کی بات چل رہی ہے لیکن یہ صرف مکان نہیں، یہ ہر چیز میں آ جائے گا۔ مکان میں بھی یہ چیز ہے، اپنی دوسری چیزوں میں، کپڑوں میں بھی یہ چیز آ جائے گی، زیورات میں بھی یہ چیز آ جائے گی، گاڑیوں میں بھی یہ چیز آ جائے گی، ہر چیز میں۔ انسان اس اصول کو دیکھ لے کہ کیوں انسان اوپر والے درجے میں جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو انسان تسلی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، تو جو نیت ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اصول تھے جس سے ہم بہت سی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 25، وعن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنة وفتنة امت المال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے کوئی فتنے کی چیز ہوتی ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فتنہ یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے ان کو آزمایا جائے۔ تو مختلف چیزوں سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ مال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے، مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، مال بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، چوری کریں گے، اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب۔ یہ اگر کر لیا تو دیکھو اتنے پیسے مل جائیں گے، لیکن ہے ناجائز۔ اب انسان وہاں مشکل میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز نہیں ہے لیکن انسان کو اس کی وجہ سے ذرا دین سے دور ہٹنا پڑے گا، نیک ماحول سے دور جانا پڑے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وفتنۃ امتی المال، مال کے فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ کہیں مال انسان کو گناہ میں نہ لے جائے، کہیں مال انسان کو دین سے دور نہ لے جائے، کہیں مال انسان کو نیک ماحول سے دور نہ لے جائے۔ آگے وعن ابی عمرو ويقال ابو عبد الله ويقال ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء، رواه الترمذي وقال حديث صحيح۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ہیں۔ جب ان کا نام آ ہی گیا تو یہ یاد رکھنا چاہیے، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، اور بالاتفاق تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو اسی مہینے کی، ذوالحجہ ہی کے مہینے کی 18 تاریخ تھی جب شہید کیا گیا۔ واقعہ میں تفصیل ہے، اس تفصیل میں تو ہم نہیں جاتے، لیکن بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ تقریباً وہ ایام ہیں جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی، اور امت میں آپس میں تلوار اٹھانے اور آپس میں جنگ کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا ان کے انتقال و شہادت کے بعد۔ ان سے کہا بھی گیا تھا ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں، پوری فوج تیار تھی، لوگ تیار تھے، بڑے بڑے لشکر تیار تھے، اچھا آپ کی جان بچانے کے لیے ہم آپ کو پیچھے کے راستے سے مدینہ منورہ سے باہر لے جاتے ہیں، ملک شام، وہاں حفاظت سے رکھتے ہیں، نہیں، اگر میرے انتقال کا وقت آ گیا تو مدینہ سے باہر میں مرنا نہیں چاہتا، اور میں فوج کو حکم تو دے سکتا ہوں، لیکن ہزار خلیفہ تو اتنی بڑی طاقت تھی، بڑی فتوحات حاصل کی، فوج کو حکم تو دے سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب امت آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، اب تک تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں اٹھائی تھیں، اگر امت آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تلوار اٹھائے گی تو پھر وہ تلوار قیامت تک پھر دوبارہ نیام میں دوبارہ رکھی نہیں جائے گی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی ابتدا کرنے والا میں بنوں۔ جان دے دی، لیکن اس برائی سے اپنے آپ کو بچایا، اس بری نسبت سے اپنے آپ کو بچایا۔ لیکن بہرحال ان کی شہادت کے بعد پھر ایسے واقعات پیش آئے۔ خیر، واقعہ کی میں نے جیسے بتایا کہ واقعہ تو مفصل ہے، لیکن بہرحال موقع کی مناسب ہے، ایام بھی یہی چل رہے ہیں تو اس موقع کی مناسب ہے۔ شہادت کے بعد ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جو باغی تھے وہ ہر طرف مسلط تھے، بڑی مشکل سے بعد میں اجازت ملی تو صرف 3-4 افراد جو جنازے کو اٹھا کر جا سکیں۔ کہاں دفن ہوں گے؟ بقیع میں دفن نہیں ہو سکتے، یہ بقیع کے باہر دفن کرنا ہے ان کو۔ اس زمانے میں بقیع، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہ چھوٹا تھا قبرستان، اس کے پیچھے دفن کیا گیا، باہر دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر بقیع میں اضافہ ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر بالکل نمایاں درمیان میں، جیسے ایک امیر ہوتا ہے نا، امیر المؤمنین، عثمان رضی اللہ عنہ بقیع میں بھی اسی طرح بالکل درمیان میں ہیں، اور جاتے ہی جب داخل ہوں تو بالکل درمیان میں سامنے بڑی سی ان کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور تمام دوسرے دائیں طرف، اس طرف کچھ صحابہ ہیں، اس طرف صحابہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، بنات مطہرات ہیں، باقی دوسرے حضرات ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں۔ بہرحال یہ ایک بڑی آفت تھی جو امت پر آئی۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لابن آدم حق، انسان کا حق نہیں ہے ان چیزوں کے علاوہ، یہ تو ضرورت ہے، اس کے علاوہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا چیز؟ بیت یسکنہ، مکان جس میں رہے، دوسرا کپڑا جس سے اپنا ستر چھپائے، اور تیسرا جلف الخبز۔ جلف الخبز کے معنی موٹی روٹی جو بغیر سالن کے وہ انسان کھا لے، باریک باریک چپاتیاں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روٹی تھی، موٹے آٹے کی تھی، چنا ہوا تھا یا نہیں تھا، بنا لی، کھا لی، ختم ہو گیا، سالن کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پانی۔ اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو انسان مال جمع کرتا ہے، ہم میں سے بہت سے ہوں گے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں،
10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، 50,000 ہوں گے، لاکھ ہوں گے، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے کسی کے لاکھوں میں ہوں گے، لیکن وہ سب پیسے ہونے نہ ہونے سے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ایک سوچ ہے نا کہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ان پیسوں کو خرچ کر سکتا ہوں، اگر مجھے کچھ لینا ہے تو لے سکتا ہوں، لیکن لیا تو نہیں ہے۔ جس کے پاس 0 ہیں، جس کے پاس 10 لاکھ ہیں، فرق کچھ بھی نہیں، اس کی بس سوچ ہے کہ میرے پاس ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ باقی انسان جو استعمال کرتا ہے وہ اس کا ہے، جو استعمال نہیں کیا اور چھوڑ کر مر گیا تو اس کا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ کیا ہے؟ بیت یسکن ہو، اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہو یا اکاؤنٹ میں $1 ہو، مکان رہتا ہے، وہ رہنے کا مکان اپنے استعمال میں آ رہا ہے۔ بس کپڑا ستر چھپانے کا وہ ضرورت ہے، کھانے کی چیز اور پانی، یہ چیز ہے جو انسان استعمال کر لیتا ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے، پھر اس سے زائد کیوں انسان جمع کرے؟ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، ان کی خدمت میں صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع دور میں جب آئے تو کچھ ذہن میں باتیں تھی، فرماتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ اچھا مجھے کچھ تجارت کرنی ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ جمع کرنا ہے، جیسے عام طور سے ہوتا ہے۔ ان کے سامنے یہ باتیں رکھیں کہ یہ سب میرے ذہن میں ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر ایک کے بزرگوں کے انداز بھی تربیت کا بڑا عجیب ہوتا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب ہمیں ایسی کوئی بات ذہن میں آتی، ایک تربیت، ایک سمجھانے کا انداز تھا، الفاظ تو پورے مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم بتا رہا ہوں۔ سہارنپور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ سہارنپور کی جتنی بھی دکانیں ہیں یہ میری ہیں، اپنے آپ کو تسلی میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ یہاں کی جتنی دکانیں ہیں وہ میری ہیں، اور میں نے ہی لوگوں کو رکھا ہوا ہے، میرے لیے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ میرے ہی ہیں، اتنا ہے کہ میں اس میں سے اپنی ضرورت جتنا لے لیتا ہوں۔ یہ ایک سوچ ہے، واقعتاً بہت اہم بات ہے اگر اس میں ہم غور کریں کہ ایک شخص جو بہت بڑا مالدار ہے، تمام شہر کی دکانیں اس کی ملکیت میں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اور دوسرے نے اسے لوگوں کو رکھ لیا کہ اس کو فکر بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، حسابات وہ کر لیتے ہیں، سب کچھ وہ کر لیتے ہیں، منافع آ کر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں، جتنا لینا ہے لے لو۔ یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا ہی سکھایا ہے، کہ اپنے آپ کو زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں کیوں ڈالنا ہے؟ جتنی ضرورت پڑے وہ اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر ہی رہے نا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں ہوں یا اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہ ہو، ضرورت پوری ہو رہی ہے، بس کافی ہے۔ یہی سمجھو کہ تمہارے اکاؤنٹ میں بہت ہیں، ملینوں ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ملینوں ہوں گے تب بھی وہی ضرورت پوری کرو گے، اور نہیں ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ بہرحال اتنا نہیں ہے کہ انسان بالکل بھی کچھ نہ کرے، ضرورت کی حد تک تو انسان کرے گا، لیکن چونکہ انسان اس میں جب دنیا میں پڑتا ہے تو بہت زیادہ اس میں پڑ جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی جانب متنبہ فرمایا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے عادت کے خلاف یہ باب بہت طویل کر دیا، اور اس میں کئی روایتیں بیان کی ہیں، ورنہ دوسرے ابواب اتنے طویل نہیں ہوتے۔ آگے، وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ الہاکم التکاثر، دنیا میں آگے بڑھنے کی حرص، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، دنیا زیادہ اضافہ کرنا، دنیاوی مال و دولت میں اضافہ کرنا، اس کی حرص نے تم لوگوں کو غافل کر دیا ہے، اور مرنے تک انسان اس کام میں لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیاتوں کی تلاوت فرمائی
فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ ابن آدم تیرے مال میں سے تیرے لیے نہیں ہے مگر وہ جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، کھا لیا ختم ہو گیا، پہن لیا پرانا کر دیا، صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔ تین ہی چیزیں انسان کھاتا ہے، پہنتا ہے، صدقہ کرتا ہے، عموماً اور بھی چیزیں انسان جہاں خرچ کرتا ہے، لیکن عام جو ہے انسان کی ضروریات یا دنیا میں استعمال کرے گا تو دنیا کے استعمال میں دو چیزیں، کھانا اور لباس۔ رہنے کا مکان مل گیا، اس کے بعد کھانا اور لباس، اور آخرت کی ضرورت صدقہ کر دیا۔ صدقہ کر دیا تو اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، پکا ملنے والا ہے آخرت میں ہمیں، اور دنیا میں استعمال کر لیا، ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا۔ یہی ہے، اس کے علاوہ انسان کے نفع میں کچھ ہے نہیں، یا دنیا کا نفع ہوگا کھانا اور پہننا، یا آخرت کا نفع ہوگا صدقہ کر دینا۔ وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال انظر ماذا تقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے جذبات میں محبت کا جذبہ تھا، اور انہوں نے پھر عرض کیا کہ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھ لو، ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ جو لازمی طور پر آنے والا ہے۔ انسان جس راستے پر چلتا ہے، جس منزل پر چلتا ہے، تو منزل تک پہنچنے سے پہلے وہی راستہ انسان دیکھتے دیکھتے جاتا ہے نا۔ ایک شخص کسی جگہ پہنچنا چاہ رہا ہے تو وہ سفر شروع کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا یہاں سے میں جا رہا ہوں، راستے میں فلانا شہر آیا، ہاں ٹھیک ہے میں صحیح چل رہا ہوں، اس کے بعد دوسرا شہر آیا، ہاں ٹھیک ہے میں صحیح چل رہا ہوں۔ صحیح اور غلط کی پہچان تو اسی سے ہوتی ہے نا کہ راستے میں جو چیزیں آنی چاہیے وہ آ جائیں۔ کسی کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت اگر ہے تو پھر اس کے لیے وہ چیزیں بھی تو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گزریں، اس درجے کی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کچھ تو فقر سے گزرنا پڑے گا، کچھ تو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اب انسان نیک اعمال بھی کر رہا ہے اور اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے، اب کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے تو کہتا ہے اچھا میں نے تو یہ سب کچھ کیا، پھر پریشانی کیسے آ گئی؟ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی پریشانی آتی ہے، کیوں آتی ہے پریشانی؟ تو پریشانی آنا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی گناہ کی سزا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کیا ہے تو نیک لوگوں کے راستے میں جو منزلیں آتی ہیں تمہارے راستے میں بھی وہ آ رہی ہیں۔ صحابہ کی شان ایسی تھی، ہمارے اسلاف کی شان یہی تھی کہ تنگی آئی تو اچھا جو چیزیں اللہ والوں پر آیا کرتی تھیں وہ میرے اوپر آ رہی ہیں۔ ان کو عجیب لگتا تھا کہ ہم تو اللہ والے ہیں نہیں، اللہ والوں کو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ بہرحال آزمائشیں نیک راستے میں، نیکی کے راستے میں آزمائشوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ یہ تو راستہ ہی ایسا ہے۔ دنیا انسان کے لیے مشکل کا، دنیا میں انسان کے لیے آزمائشیں وہ تو ہے ہی، خاص طور پہ صلحاء اور نیک لوگوں کے لیے۔ اتنا ہے کہ اس آزمائش میں انسان کو قلبی ایک سکون بھی ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیر دینا چاہتے ہیں۔
تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب مجھ سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، پکی محبت ہے، تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تجفاف جب کوئی چیز کسی سے لگ جائے تو فقر لازمی طور پر تمہارے ساتھ لگنے والا ہے۔ فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر اس کی جانب اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنا کہ سیلاب کا پانی نیچائی میں جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، سیلاب کا پانی، اور نیچائی آ گئی تو نیچائی میں کتنا تیزی سے جائے گا۔ اسی طرح فقر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی جانب اسی طرح آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، اور بکریوں میں بھی اس طرح کہ ان میں کوئی بچانے والا راعی اور چرواہا نہ ہو، دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی بکریوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بھوکے ہوں۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کی جماعت تھی، ایک ساتھ بکریاں جا رہی تھی، اس میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان بکریوں میں اتنا نقصان پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا کریں گے؟ ایک ایک بکری لے لیں گے نا، اتنا ہی کریں گے، یا ایک دو کو اور زخمی کر دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ تو وہ اتنا زیادہ نقصان پیدا نہیں کر سکتے جتنا کہ انسان کی حرص، مال اور جاہ کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان کو مال کی محبت اور شرف، عزت، شہرت، جاہ، یہ چیزیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کیسے انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے اندر ہے۔ جس کے اندر ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اور جس کا کوئی معالج نہیں ہے تو اس کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، ورنہ انسان تھوڑا سا کنٹرول میں رہتا ہے، جب کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر کنٹرول میں بھی نہیں رہتا۔ تو انسان کو اس کے دین میں نقصان پہنچانے والی دو بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ وہ انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں جتنا دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہوگا تو دو تین چند بکریوں پر ہوگا، وہ بھی دنیاوی حد تک ہوگا۔ وہ نقصان ایسا ہے جس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور مال اور جاہ کی محبت انسان کے دین کو تباہ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ توبہ کی بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آخر انسان کا پھر ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چٹائی پر۔ اب سو گئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا آپ نے چٹائی پر۔ ظاہر ہے چٹائی پر انسان اگر سوئے گا تو چٹائی میں تو لکیریں، لائنیں ہوتی ہیں جو لکڑیوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے چٹائی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، چادر بھی نہیں تھی، تو چٹائی کی لکیریں آپ کے جسم اطہر پر بن گئی۔ وقت اثر فی جنبہ، آپ کے بازو میں اس کی لکیریں بن گئی۔ تو ہم نے عرض کیا، ہمیں بڑا عجیب لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم شخصیت، اور اس طرح آپ چٹائی کے اوپر لیٹے، آپ کے جسم پر لکیریں بن گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں۔ لو اتخذنا لک وطاء، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کے لیے نرم بستر بنا دیتے، اجازت دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق، ما انا فی الدنیا، دنیا میں میری حالت بس ایسی ہی ہے جیسے کوئی
سفر کرتے کرتے جا رہا ہو، درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ لے لیا، پھر اس جگہ سے آگے چلا گیا اور اس کو چھوڑ دیا، میں تو بس اسی طرح جانے کے لیے آیا ہوں، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جیسے سواری کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، تھک گیا، تھوڑی دیر لیٹ گیا درخت کے نیچے اور آگے چلنا شروع ہو گیا، جگہ کو چھوڑ دیا، میں بھی اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے ہوں اور آگے چلا جاؤں گا۔ اپنے لیے نرم بستر، اچھا مکان، راحت کی چیزیں کبھی پسند نہیں فرمائی، نہ کھانے میں سہولتیں اور نہ لباس میں اچھا لباس، نہ رہنے میں سہولتیں، کوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء جنت میں مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ یہ مالدار ان مالداروں کی بات ہو رہی ہے جو جنتی ہیں، جو مالدار جنتی ہیں، جو جنت میں جائیں گے، فقراء ان سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ انسان کسی جگہ جاتا ہے اور اس کے پاس اتنا سامان ہے جس کی کسٹم وغیرہ دینی ہے، سامان دکھانا ہے، اس کے چیکنگ ہوگی، اور ایک شخص سے خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچا، کچھ ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں، اچھا ٹھیک ہے باہر نکل جاؤ، تم سے تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ ایک شخص آیا، سامان ہے، ہاں اتنا سامان ہے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، سامان چیک کرنا ہے۔ اب چیک کرنے میں وہ کتنی دیر لگاتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، کتنی لمبی لائن ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، کیا کیا لائے ہیں، اس پر ڈیوٹی لگے گی یا نہیں لگے گی۔ دنیا میں وقت لگتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ آخرت میں حساب دینے کے لیے کہ مال کمایا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اللہ کی مرضیات میں کیا یا نامرضیات میں استعمال کیا، یہ حساب دینے میں کے لیے ان کو رکنا پڑے گا۔ فرمایا 500 سال پیچھے رہیں گے یہ لوگ۔ دنیا کے 1 گھنٹہ تو انسان برداشت نہیں کرتا کہ دوسرا مجھ سے 1 گھنٹہ پہلے جلدی نکل گیا، اور وہاں 500 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مال جمع کرنا پسند نہیں فرمایا۔ انتقال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونے چاندی کے کچھ کوئن رہ گئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا ان کو صدقہ کر کے نکال دو جلدی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مصروف تھیں، تیمارداری وغیرہ کے لیے مصروف تھیں، اس وقت موقع نہیں ملا کہ کسی کو تلاش کریں، ان تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کیا ہوا ان کا، کہ ابھی تک تو مجھے موقع نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا لاؤ، ان کو ہاتھ میں لیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا گمان ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس پہنچے اور یہ اس کے گھر میں ہو۔ کچھ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ملکیت میں کچھ رہے اور میں اس حال میں جاؤں۔ ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے پہلے شیخ تھے، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر چیز اپنی ملکیت سے نکال دی تھی، اپنے پہننے کے کپڑے بھی اپنے جو خاص خادم تھے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو دے دیے تھے، تمہاری ملکیت ہیں، میں تمہارے پاس سے اجازت لے کے استعمال کر لیا کروں گا، میں جب انتقال کروں تو ایک بھی چیز میری ملکیت میں نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعضوں کا مزاج ہے۔ وعن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء۔ ابن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو جنت میں اکثر جانے والے فقراء تھے، دوزخ میں نے دیکھا تو وہاں اکثر جہنم میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والی عورتیں تھیں۔ ایک موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی تو
عورتوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں زیادہ کثرت سے دوزخ میں جانے والی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی تھی پہلے آ چکی ہے کہ بنیادی دو چیزیں ہیں جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں کثرت سے دوزخ میں جائیں گی، اور اسی لیے بتا دیا تاکہ لوگ اس میں احتیاط کریں۔ مردوں میں بھی وہ بیماری ہوتی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے خاص طور سے فرمایا کہ عورتیں کثرت سے دوزخ میں جائیں گی ان دو بیماریوں کی وجہ سے۔ کون سی؟ ایک تو زبان زیادہ چلتی ہے تو بددعائیں زیادہ دیتی ہیں، زبان زیادہ چلتی ہیں تو بددعائیں زیادہ دیتی ہیں، تو بددعا زیادہ دینا، لعن طعن، بددعا، برا بھلا کہنا، یہ سب چیزیں زیادہ ہیں۔ اور دوسری چیز ناشکری، اور ناشکری میں بھی خاص طور پر شوہر کی ناشکری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ رکھا ہے اس کے رہنے کا، کھانے کا، لباس کا، ضروری اخراجات پورے شوہر کے ذمہ رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ یہ ذمہ داری رکھی ہے، لیکن بہرحال جب ذمہ داری رکھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہم پر خرچ کرے، جو شوہر بیوی پر خرچ کرے تو وہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احسان جتانے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کم از کم شکر تو مانا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کا یعنی ٹھیک ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ کتنے شوہر ہیں جو اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے؟ وہ یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے تاکہ وہ ذمہ داری پوری کرے، تو اب اس کی طرف سے کبھی بے توجہی ہو جائے، کبھی اس کی طرف سے غلطی پیش آ جائے، اس کی طرف سے کبھی کوئی نامناسب چیز پیش آ جائے، تو اس پر یہ کہنا کبھی تمہیں آپ کی طرف سے کوئی خیر ہی نہیں ملی، کبھی اچھائی کا معاملہ کیا ہی نہیں میرے ساتھ، یہ ہے ناشکری اور ناقدری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو بنیادی غلطیاں عورتوں میں، بیماریاں عورتوں میں ہیں جس کی وجہ سے وہ کثرت سے دوزخ میں جائیں گی۔ یہاں دو لوگوں کو بیان کیا ہے، جنت میں جانے والے اکثر فقراء، اس لیے کہ فقراء کو حساب نہیں دینا، یعنی کہ تمام فقراء، لیکن فقراء میں حساب دینے کی بڑی چیز تو نہیں پائے گئی۔ اور جو مالدار ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، اگر شریعت کے مطابق کیا ہے تب بھی حساب تو دینا ہے جیسا کہ پیچھے آیا، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا کمانے میں یا خرچ کرنے میں، یاد رکھنے کی بات ہے، یا کمانے میں یا خرچ کرنے میں شریعت کے خلاف کام کر لیتا ہے۔ کمایا شریعت کے مطابق، بہت دیندار ہے تو کمائے گا شریعت کے مطابق، لیکن خرچ کرنے میں پھر اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ دونوں چیزوں میں ضرورت ہے، کماتے وقت بھی شریعت کا خیال رکھنا ہے، خرچ کرتے وقت بھی شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ وعن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اکثر جنت میں داخل ہونے والے مساکین کو دیکھا، اور جو مالدار ہیں وہ تو مقید تھے حساب دینے کے لیے، یعنی کہ دوزخ میں جانے کے لیے، حساب دینے کے لیے۔ ہاں جو دوزخی ہیں ان کے بارے میں تو حکم ہو چکا تھا دوزخ میں جانے کا، تو دوزخی دوزخ میں جا چکے، ان کا فیصلہ ہو چکا، اور جو جنتی ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، مالدار غیر مالدار۔ جو غیر مالدار ہیں فقراء اور مساکین ہیں وہ تو جا چکے جنت میں، اور جو مالدار ہیں بے حساب دے رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کی بات ہے۔ یہ لبید بڑی عمر کے تھے، 150 سے کچھ زائد عمر پائی انہوں نے، 150 سال سے زائد کچھ عمر پائی، اور جاہلیت میں بھی وہ بڑے اچھے مزاج کے تھے، شعراء میں سے تھے۔ اسلام قبول کیا
تو اسلام قبول کرنے کے بعد اشعار کہنا چھوڑ دیا، شعر و شاعری چھوڑ دی۔ یہ فرماتے تھے کہ قرآن جب مل گیا ہے تو اب شعر و شاعری کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اللہ تعالیٰ نے شعر کے بدلے میں مجھے قرآن دے دیا ہے، اب مجھے شعر کی ضرورت نہیں پڑی، نہیں ہے۔ بڑے سمجھدار، بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی شاعر نے مختلف جو باتیں کہی ہیں ان میں سے سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید شاعر کا کلام ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو اللہ کے سوا ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زہد کے عنوان کے آخر میں یہ لبید کا یہ شعر لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، جیسے گھر میں بیت الخلاء صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، اسی طرح دنیا انسان کی صرف ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے۔ ضرورت پوری کر لی یہ سمجھ کر کہ یہ ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا جمع کرنے کی چیز، دل میں داخل کرنے کی چیز، دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، یہ سب چیزیں مضر ہیں۔ ضرورت پوری کر لی، بس اس حد تک انسان ضرورت کے حد تک دنیا سے تعلق رکھے، باقی اپنی اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو دین کے لیے اور اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کرے۔ یہ حاصل نکلا، اور اخیر میں یہی بتایا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے لیے جو کچھ عمل انسان کرے گا وہ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا وہ ٹھیک ہے، نیک اعمال کرے گا وہ ٹھیک ہے، وہ سب جمع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ تو آخرت کے لیے جمع ہو گیا، ورنہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والے نہیں، اللہ کے سوا ہر چیز وہ ختم ہونے والی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔